اب میں جن کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، آپ جب ان کو سنیں گے تو آپ کو ان کی تحریروں میں مولانا آزاد چلتے پھرتے اور بولتے نظر آئیں گے۔ تحریر تو شہنواز صاحب کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے مولانا آزاد کو ٹھیک ٹھاک سے پڑھا ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ ان کی تحریروں میں آج بھی مولانا آزاد ہی بولتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ہم بہت انہماک سے غور سے ان کی چیزوں کو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ جہاں کہیں بھی وہ چھپتا ہے میں ضرور پڑھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے جیسے کتنے لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں کہ وہ کچھ خانہ فرسائی کرتے رہیں اور ہم لوگ محظوظ ہوتے رہیں۔ میں ان کو آثار قدیمہ سمجھتا ہوں، عمر کی مناسبت سے نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ جان لیجیے میں جو بات کہہ رہا ہوں ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، اگر ان کی صحبت میں آپ کبھی بیٹھیے آپ کو شرف حاصل ہوا تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ ماضی قریب کی تاریخ پر ان کی جتنی گہری نگاہ ہے، وہ باتیں جو اب تک کسی کتاب اور کسی رسالے کی زینت نہیں بن سکی ہیں، کسی مصلحت کے پیش نظر لوگوں نے چھپا دی ہیں، ان باتوں کے بھی یہ رازداں ہیں۔ کیا ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھیے اور کوئی ریسرچ اسکالر قاعدے کا ہو تو کتنے کو تو یہ ایسے ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری دلوا دیں گے۔ کتنی کتاب اپنے سینے میں انہوں نے جما کر رکھا ہے، اپنے پیٹ میں ہضم کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عمر کی جس منزل پر ہے یہ اتنا کام کر پانا مشکل ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مشین کی طرح یہ کام کرتے ہیں، اور جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ مشینی انداز میں لکھ رہے ہیں۔ صبح میں آپ ان سے فرمائش کیجئے، شام میں 4-5 صفحے کا بہترین مضمون آپ کے پاس ہوگا۔ پورا کا پورا وقت وہ انہی کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے دل میں اردو کے لیے جو درد ہے، اور اس عمر میں جبکہ سفر کرنا مشکل ہے، دور دراز کا سفر کرنے سے بھی یہ چوکتے نہیں ہیں۔ ایسی شخصیت اب آپ کے روبرو ہو رہی ہے، آپ برائے مہربانی ساتھ دیں، ان کی بات سنیں۔ اور آج ان کی حیثیت دوسری ہے، آج یہ اپنے استاد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر شمیم ہاشمی صاحب ان کے بچپن کے استاد رہے ہیں، اسی ہائی اسکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے جہاں ڈاکٹر شمیم ہاشمی صاحب ٹیچر تھے۔ تو ایک شاگرد کا استاد کی بارگاہ میں خراج عقیدت جناب شہنواز احمد خان صاحب تشریف لاتے ہیں۔ خراج تحسین، ہاں معاف اجازت ایک دم ہے، آپ پڑھیے۔ میری طالب علمانہ گفتگو ہے اور یقیناً آج میرے لیے یہ خوشی کا مسرت کا موقع ہے کہ ہم اپنے استاد محترم کی بہت معروفانہ تصنیف خارزار پر آپ لوگوں نے تاثرات پیش کیے ہیں۔ میں بھی اس کا ایک ہمشیر ہوں۔ تو میری اس گفتگو میں جو میرے تعلقات رہے ہیں استاد کے ساتھ، اس کی ایک تھوڑی سی جھلک آپ دیکھیں گے، اس کے بعد ایک آدھ شعر پر اپنا میں استاد محترم ڈاکٹر سید محمد شمیم ہاشمی کی تصنیف خارزار کے اجرا کے موقع پر ایک شاگرد رشید کے تاثرات بتاریخ 9 نومبر افسانہ کوٹے شزائیبہ۔ دنیا دنی پر نہ معلوم کتنی صدیاں بیت چکی، تلاطم حیات کے لامتناہی تھپیڑوں نے ہر دور میں دنیا کو بے چین کر رکھا۔ انسانی قدریں پامال بھی ہوئیں، مسمار بھی ہوئیں، لیکن ان بازار شکست و ریخت کی بھیڑ میں ایک باہمی رشتہ زمانے کی دست برد سے ہمیشہ محفوظ رہا، اور وہ رشتہ ہے استاد و شاگرد اور معلم و متعلم کا پاکیزہ رشتہ۔ الحمدللہ اس پاکیزہ رشتے کو میں نے سن 63 سے آج تک بچائے رکھا۔ آج کی اس مجلس کے باوقار مندوبین کے درمیان میں فخر سے اس عمر کا انکشاف کر رہا ہوں، کرنے میں حق بجانب ہوں کہ جو رشتہ میرے اور استاد محترم کے مابین آج سے 65 سال قبل قائم ہوا تھا، خود کو استاد محترم سید محمد قائم ہوا تھا، وہ آج بھی شاخ نہال کی مثال سرسبز و شاداب ہے۔ میں آج بھی عمر رفتہ 75ویں منزل میں داخل ہو چکا ہے، خود کو استاد محترم سید محمد شمیم ہاشمی
دامت برکاتہ کا ایک متبع شاگرد رشیدی سمجھتا ہوں۔ زمانۂ تعلیم کی شرارتیں اور آنکھ بچولیاں ہمیشہ مجھے تازہ دم رکھتی ہیں۔ اس زمانے کی کرم فرمائیاں جس کا براہ راست تعلق استاد محترم کی ذات سے وابستہ ہے، گاہے گاہے باز خاں این داستان پاری نہ رہا کی طرف اکبرپور کے ہر در و بام سے سنی جاتی ہے۔ اکبرپور میں اردو زبان و ادب کا جو مختصر باب ہے، اس کے گواہ ابو لیث جاوید مرحوم کے افسانے، مولانا جلال الدین اوج اکبر پوری کے نگارشات، مقیم شاد بویری کی کہانیاں، ظہیر احمد شبنم کی پرترنم غزلوں، ظہیر نیازی کے ہندی کلام اور ان کی اہلیہ شیرین نیازی کی نسوانی عنوان پر لکھی گئی تحریروں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ سید ڈاکٹر محمد شمیع ہاشمی نے اپنی حیات مستعار کی تابانی سے ایک دنیا ادب کو جس طرح گرمدہ بنا لیا ہے، ان کے ہاشمی وقار کا مظہر ہے۔ آپ کی نثر جو تاریخ کے پردوں میں رش کی چمن ہے، تاریخ شاہ اسلام کی جلوتوں میں نمایاں ہے۔ شاہ اسلام تاریخ ہند کا اترلی باب ہے، جس کی عظمتوں کے نشان ہر صاحب عظیمت کے لیے شروع سے بعد سے مہمیز رہے ہیں۔ شاہ اسلام کی ہر گلیاں، اہل صفا کی ہر مجلسیں، باشندگان شاہ اسلام کی بولیاں ڈاکٹر شمیع ہاشمی کے وطن معروف کی حیثیت سے ذوق سماعت دیتی ہیں۔ آپ یہ شعر سنیے: بدمست بھی آئے یہاں ہوشیار بھی آئے، اس بزم میں کیا صاحب کردار بھی آئے۔ آج ہندوستان کا ادبی معاشرہ ترقی معکوس کی منزلیں طے کرتا ہوا جناب سے شری کی بزم تک پہنچ چکا ہے۔ استاد محترم نے اپنی تصریح خاردار میں اس عمرانی کم و کاش کو ایک مدبر، ایک محقق، ایک نبشناس حکیم حاضر کی طرح ان اشعار کے حوالے کیا ہے: اپنے اجداد ہو اللہ وحد میں گم تھے، اپنے اجداد ہو اللہ وحد میں گم تھے، ہم الگ راہ چلے کوئے بتاں تک پہنچے۔ دولت گئی کوئے پانی فانی، آنی جانی شے تھی، اس پر افسوس تابق ہے۔ افسوس تو یہ ہے اس امت سے علم کی میراث بھی رخصت ہوئی۔ آخر شاعر کو کہنا پڑا: کوئی اثاثہ ہے گھر میں، کوئی اثاثہ ہے گھر میں، نہ علم ہے نہ ہنر، تمہیں کہو کہ تمہاری شان کس پر ہے۔ اقبال نے اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا تھا: بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں آگ خاک کا ڈھیر ہے۔ اب علم کی جگہ صحت پسندی کا دور ہے، تحقیق و تدقیق کی صحبتیں رخصت ہوئی، ہر جگہ سندی کاغذ کی گرم بازاری عام ہے۔ شاعر مدبر نے کیا خوب کہا ہے: دے گئی چوٹ ہمیں سہل پسندی، اپنی راہ تحقیق کی چھوڑی تو گما تک پہنچے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، ایک بات سن لیجیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد محض سیر و تفریح کی خاطر نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے خون جگر سے اس چمن کی آبیاری کی۔ مسلمانوں کی تیز بے نیام سے شہادت حق کی جو اٹھی، اس شہدائے اہل حق کی صف میں خود شاعر کا خانوادہ بھی تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں: خدا نے بخشی سعادت جنہیں شہادت کی، خدا نے بخشی سعادت جنہیں شہادت کی، خوشا کہ ہم بھی وہ خانوادہ رکھتے ہیں۔ اس ایک شعر کی پہنائی میں 1757 سے 1857 اور ماں بعد علماء حق کی قربانیوں کی داستان عظیمت ہماری آنکھوں کو جلا بخشتی ہے۔ آج کا ہندوستان ہماری قربانیوں کی داستان سرفروشی پڑھے، اس کے ہر گنے منہ سے حریت و آزادی کے فلک شگاف نعرے سنائی پڑیں گے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کی نسل ایک کٹی پتنگ کی طرح ہو کر رہ گئی ہے، اسے ابتدا معلوم ہے نہ انتہا کی خبر۔ ملکی نصاب سے بھی ہمیں گلہ ہے۔ ہمارے کارہائے نمایاں کو حکومت وقتی ملت بیزاری کی آڑ میں عمدن زمیں بوس کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر سعدی الرحمن نے کیا خوب کہا تھا: نام نیک رفتگاں ضائع مکن، نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تاب امانت نام نیکت برقرار۔ آج پوری ملت اسلامیہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اس کے قوا مضمحل اور ذہن زولیدہ ہو چکے ہیں، جس کا انجام یہ ہے کہ ترقی کی راہ ہم سے برسوں دور جا چکی ہے۔ شاعر کے اس احساس کو محسوس کیجئے: شمیم جو ہوا احساس کمتری کا شکار، شمیم جو ہوا احساس کمتری کا شکار، وہ شخص دنیا میں ہر نظر سے گرا۔ احساس کمتری ایک نفسیاتی ضرب ہے
جس کی زد میں ہمارا معاشرہ سسکیاں لے رہا ہے۔ ابھی تک ہم پدرم سلطان بود کے خواب گرا سے آزاد نہیں ہوئے ہیں، بس در و دیوار اور ممبر و محراب پر ایک آس لگائے بیٹھے ہیں۔ شاعر نے اسی عنوان کو اس طرح ادا کیا ہے، شعر سماعت فرمائیے۔ ہر ایک سم حویلی میں یاد کے سائے، ہر ایک ہر ایک سم حویلی میں یاد کے سائے، نشان عظمت اجداد بام و در میں پھنسا۔ آج کا ہوش ربا مسئلہ دوست نما دشمن کو پہچاننے کا ہے۔ تاریخیں ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ یوٹیوب بروٹس سے کوئی صفحہ مردم محفوظ نہیں۔ کل جو جان چھڑکنے کی قسم کھاتے تھے، آج پہچاننے کو بھی تیار نہیں۔ قرآن نے ایسے دوست نما دشمن سے بھی بچنے کی تلقین کی ہے، خواہ اپنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ شاعر بھی اسی بے وفائی کا شکار ہے۔ شاعری کی زبان میں میری طرح نہ کوئی مبتلا فریب میں ہو، میری طرح نہ کوئی مبتلا فریب میں ہو، جنہیں میں دوست سمجھتا تھا وہ عدو نکلے۔ جو انسانی معاشرہ بے ایمانی، ناانصافی اور شکنی کا شکار ہو، اس معاشرے سے خیر کی امید کب باقی رہتی ہے؟ اب تو سارے معاشرہ کتابوں میں زیر داستہ بن کے رہ گئے ہیں۔ ذرا اس شعر پر غور فرمائیے۔ دوستوں کی فریب کاری کا واقعہ زیب داستان بھی تھا۔ اور پھر اسی سلسلے کا یہ شعر، تا زندگی جو ساتھ نبھانے کو ساتھ تھے، تا زندگی جو ساتھ نبھانے کو ساتھ تھے، جب دن خراب آئے تو سب ہم نفس گئے۔ شاعر نے عراق کے مرد جلیل پر سردار جاتے ہوئے جو شعر کہا ہے، اسے مسلمانوں کی آپسی نفاق اور مسیحی دنیا کی فریب کاری بے نقاب ہو جاتی ہے۔ صدام نہ صرف عراق کے لیے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے عزم و ہمت کا ایک پہاڑ تھا۔ وہ لارنس آف عربیہ کا شکار ہوا۔ اسے سنت و شیعت کے لاتائل مذہبی گوشگاشوں میں پھنسا کر خود اپنوں نے سردار پہنچا دیا۔ شاعر نے اپنے کلام حسرت بیان کو صدام حسین کے نام مانون کرتے ہوئے چشم اشکبار سے جو کچھ کہا، جتنا کہا وہ مذہبی منافرت کی سوزش تپا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ صدام سردار کی شان استغنائی سے جا رہے ہیں، یہ محکاتی رنگ ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ شان دل نواز سے وہ دار تک گیا، کہ شان دل نواز سے وہ دار تک گیا۔ اس نے نہ حرف آنے دیا اپنی شان پر، جب الوداع اس نے کہا تو مجھے لگا، جب الوداع اس نے کہا تو مجھے لگا جیسے کوئی چٹان گری موٹی چٹان۔ شاعر نے اس موضوع کی رعایت کرتے ہوئے پھر تاریخ دارو رسن کو دہرایا۔ ہر عہد کی تاریخ کے اوراق ہے شاہد، ہر عہد کی تاریخ کے اوراق ہے شاہد، سر دینے کو فنکار سردار بھی آئے۔ مولانا آزاد نے الہلال جولائی 13 میں ایسے ہی ایک دلفگار واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، شعر ہے، جس کا تو قاتل ہے اس کے واسطے، جس کا تو قاتل ہے اس کے واسطے، کون سی لذت ہے خنجر سے عزیز۔ شاعر کا کام تبلیغ نہیں، لیکن وہ پرسکون بحر میں اختلاف تو پیدا کر ہی سکتا ہے۔ صدام حسین کے مرگ نہانی پر شاعر جو کچھ لکھا، اس میں تقدیر امت کی ساری تاریخ سمٹ کر آ گئی ہے۔ آج عالم اسلام کی ہر صف اسی مذہب و مسلک کی گرہ کشائی میں مصروف آرزو ہے۔ میں اسے حالات حضرات کی نظر کرتے ہوئے ذرا بس تھوڑی سی لاسٹ میں ہے، اگر آپ عرض کریں تو اس کو پڑھیں ورنہ ختم کریں، بات ہو گئی۔ میں نے رات کی تنہائی میں استاد محترم کی درد پنہا کو قریب سے محسوس کیا۔ ان کے ہر شعر میں ایک حقیقت پسندانہ رجحان ہے۔ شاعر کی آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ہمارے آس پاس کے جس حصے خفتہ کو بیدار کرتا ہے، یہی ان کی زبان و ادب پر قادر الکلانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ شاعر کی پچھلی زندگی جس اضطراب و یاسیت سے ہمکنار رہی ہے، اس کی کچھ چیزیں ادھر بھی آئی ہیں۔ دعا ہے استاد محترم کی اہل زندگی مرور ایام کی آفتہ سری سے مبرہ ہو۔ آپ اس طرح علم و ادب کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ نے بہار مدرسہ بورڈ میں میری تقریر پر جو تاثرات مجھے بھیجے تھے، وہ میں نے اس کو بہت سنبھال کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کو مضمون کی شکل دی جائے گی، آپ کا وہ ایک خط ہے جو میرے لیے حفظ جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں نے اپنی پوری گفتگو
جو میں نے سر سے سیکھی ہے. جب ہم لوگ 63 میں تھے کلاس 8 میں، تو اردو جو بھی زبان کی حلاوت کہیے، لذت کہیے، وہ سب آپ کا عطیہ ہے. یہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس مبارک مجلس کو خیر مقدم کرتا ہوں. اور مجھے اس بات کا تھوڑا احساس ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دیا، کم از کم ایسی نادر اور جو کہیے کہ وہ جو خوشنما مجلسیں ہوتی ہیں، ان پر لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. اور آپ جان لیجیے، ایک لفظ میں آخر میں کہتا جاؤں گا کہ حضرت شمیم ہاشمی صاحب کی جو شاعری ہے وہ ٹھیک ہے، رنگ تغزل بھی ہے، لیکن آپ اگر اس کا ہر شعر پڑھیں گہرائی سے، ایک کتاب کا عنوان بنتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ کو موقع ملا تو ہر شعر پر ایک تاریخ آپ کو ملے گی. یہ بڑا کمال ہے، اور تنہائی کی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم دعا کریں اور ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا جو اللہ عمر کا اللہ تعالیٰ کی عمر میں برقرار فرمائے، اور تاریخ ہم لوگ آپ سے سو بھی استفادہ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت چاند صاحب شکریہ، آپ نے موقع دیا.